بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم صحیح بخاری کی کچھ احادیث کا مطالعہ کریں گے جو کہ عیدین کے متعلق بیان کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 972۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے برچھی آگے آگے اٹھائی جاتی اور وہ عیدگاہ میں آپ کے سامنے گاڑ دی جاتی، آپ اسی کی آڑ میں نماز پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 975۔ میں نے عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیا، پھر عورتوں کی طرف آئے اور انہیں نصیحت فرمائی اور صدقہ کے لیے حکم فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 978۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر کی نماز پڑھی۔ پہلے آپ نے نماز پڑھی، اس کے بعد خطبہ دیا۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو گئے تو اترے اور عورتوں کی طرف آئے، پھر انہیں نصیحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وقت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کپڑا پھیلا رکھا تھا جس میں عورتیں صدقہ ڈال رہی تھی۔ میں نے عطا سے پوچھا کیا یہ صدقہ فطر دے رہی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ وہ صدقے کے طور پر دے رہی تھی۔ اس وقت عورتیں اپنے چھلے وغیرہ برابر ڈال رہی تھیں۔ پھر میں نے عطا سے پوچھا کہ کیا آپ اب بھی امام پر اس کا حق سمجھتے ہیں کہ وہ عورتوں کو نصیحت کرے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، ان پر یہ حق ہے، اور کیا وجہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے ہیں۔